قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه وللخمسة وصحه ابن حبان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقال النسائي هذا خطأ۔ صلاة اللیل کا ذکر ہے۔ صلاة اللیل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اس سے قبل ہم آ کر رکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دائیں کروٹ لیٹ جاتے تھے، اور یہ لیٹنا آپ کا گھر میں ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے جس کا تعلق رات کے نوافل، تہجد اور قیام اللیل کی ادائیگی کی کیفیت اور طریقے سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل کس طرح ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت۔ مثنی مثنی یعنی اثنتین اثنتین۔ مثنی مثنی کا معنی کیا ہے؟ خود ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ان یسلم فی کل رکعتین، یا ان تسلم فی کل رکعتین، ان تسلم فی کل رکعتین، کہ تم ہر 2 رکعت پر سلام پھیرو۔ فاذا خشی احدکم الصبح، جب تم میں سے کسی کو صبح ہونے کا اندیشہ ہو جائے، یعنی صبح صادق طلوع کا اندیشہ ہو، تو اب نماز ختم کرے 1 رکعت وتر پر، اور جو سلسلہ چل رہا تھا نماز پڑھنے کا اس کو کلوز کرے، 1 رکعت نماز پڑھ لے جو اس کی پڑھی ہوئی نمازوں کے لیے وتر بن جائے گی۔ حدیث متفق علیہ ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا رات میں کہ 2 رکعت پر آپ سلام پھیرتے تھے، اور صبح صادق کے طلوع سے پہلے 1 رکعت وتر منفرد پڑھتے تھے جو آپ کی نمازوں کے لیے وتر ہوتی تھی۔ گویا وتر پر نماز ختم ہوتی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت خمسہ میں ہے، احمد سمیت سنن اربع کو خمسہ کہتے ہیں، اور ابن حبان میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں، اور ابن حبان نے صحیح بھی کہا ہے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کی نماز یعنی نوافل 2 رکعت ہے۔ گویا کہ رات کی تو خیر 2 رکعت ہے ہی ہے، لیکن دن کی بھی سنت اگر ہو، جہاں 4 رکعت پڑھنے کا مسئلہ ہے، جیسے ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے سنت مؤکدہ، جیسا کہ حضرت عائشہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، تو 2 رکعت پر سلام پھیرے۔ یا وہ جو ایک حدیث ہے جس میں کلام تھا، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو صلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے، وہ بھی 2 رکعت پر سلام پھیرے۔ گویا دن کی سنت بھی 2 رکعت پر ہونی چاہیے۔ لیکن نسائی نے، امام نسائی بڑے محقق اور اس فن اسماء الرجال کے بڑے جلیل القدر عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ خطا ہے، یعنی نہار کا لفظ اس حدیث میں جو آیا ہے یہ غلط ہے۔ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، یہ حدیث تو ٹھیک ہے متفق ہے، لیکن صلاۃ اللیل کے ساتھ صلاۃ النہار بھی جو ہے یہ کہ 2 رکعت ہے دن کی نماز بھی، نہار کی وضاحت کے ساتھ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں علی بن عبداللہ البارقی، علی ابن عبداللہ البارقی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اور وہ اگرچہ ثقہ ہے لیکن انہوں نے ثقات کی مخالفت کی ہے، یا اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کی ہے۔ اس زیادتی میں، اس اضافے میں، نہار کے لفظ کے اضافے میں بہت شدید اختلاف ہے علماء کا۔ امام بخاری جیسے
امیر المومنین فی الحدیث نے کہا صحیح ہے۔ اللہ اکبر، جیسا کہ بیہقی نے امام بخاری کا قول نقل کیا، ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے، علامہ نووی نے، شیخ البانی نے، شیخ عبدالعزیز بن باز رضی اللہ رحمہ اللہ اجمعین نے کہا کہ یہ ثقہ راوی ہے اور اس کی زیادتی مقبول ہے۔ لیکن دوسرے علماء جسے نسائی ہیں کہتے ہیں یہ غلط ہے، جیسا کہ خود حافظ ابن حجر نے یہاں نقل کیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شعبہ نے، امام دارقطنی نے، حاکم نے، یحییٰ بن معین نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، ادھر بھی بڑے بڑے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اضافہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کی دو بنیادی وجہ ہے، وہ یہ کہ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر سے 15 سے زائد ان کے شاگردوں نے روایت کیا ہے، اور ان میں کہ اکثر حفظ اور اتقان میں پہاڑ ہے، حفظ و اتقان کے پہاڑ ہے، جس میں خود ان کے بیٹے حضرت سالم ابن عبداللہ بن عمر ہے، ان کے آزاد کردہ غلام نافع ہیں، اسی طرح سے عبداللہ بن دینار ہیں، اور دوسرے جبال الثقہ، جبال فی الحفظ، اور انہوں نے اس حدیث کو بغیر لفظ نہار کے اضافے کے ذکر کیا ہے۔ صرف ایک شخص نے ذکر کیا ہے نہار، صلاۃ اللیل والنہار کا لفظ لگایا ہے، بارقی، علی بن عبداللہ البارقی، اسی کو عزی بھی کہتے ہیں، تو گویا کہ یہ قلیل الحدیث بھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے، اور وہ ثقہ ہو کر کے اپنے سے اسقہ روات کی انہوں نے مخالفت کی، لہذا جماعت کی روایت پر عمل ہوگا، نہ کہ ایک فرد کے اوپر، جیسا کہ علم حدیث کا قاعدہ ہے کہ جب ثقہ اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرے، اسقہ کی مخالفت کرے، تو وہ حدیث شاذ ہوتی ہے، اور ضعیف راوی اگر ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو حدیث منکر ہوتی۔ تو بہرحال منکر تو ضعیف ہے ہی، لیکن شاذ روایت بھی ضعیف کے حکم میں ہی ہے، اس لیے نہار کا اضافہ تحقیقی طور پر ثابت ہوا کہ یہ اضافہ ثابت نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود ہی بہت بڑے متبع سنت تھے، لیکن ان سے ثابت ہے کہ وہ 4 رکعت نماز، ابن ابی شیبہ نے صحیح سند سے ذکر کیا ہے، جیسا کہ امام البانی نے تصحیح بھی کی تائید کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر دن کی بعض سنتیں 4 رکعت پڑھتے تھے ایک سلام سے۔ اگر ابن عمر سے یہ روایت ہوتی، یا ابن عمر کے حافظے میں یہ بات ہوتی کہ صلاۃ اللیل کے ساتھ صلاۃ النہار بھی مسئلہ ہے، تو ان کی شدت اتباع کے پیش نظر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ابن عمر اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ پھر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ رات کی نماز کی کیفیت کیا ہے، تو بھلا وہ رات کی نماز کے ساتھ دن کی نماز کی کیفیت کیوں بتائیں گے؟ اس لیے سیاق بھی یہ کہتا ہے کہ، اور سوال کا جو اسلوب ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ صلاۃ اللیل کے تعلق سے کہا تھا، یہ نہار کا اضافہ ایک سند سے ہوا ہے، اگرچہ راوی ثقہ ہے علی بن عبداللہ البارقی، لیکن کہا ہے کہ عبداللہ بن عمر کے روات کی انہوں نے مخالفت کی ہے، اسی لیے شاذ کے حکم میں، واللہ اعلم۔ لیکن انشاءاللہ بہتر یہ ہے کہ رات کی نماز کے اوپر قیاس کرتے ہوئے، اور پھر دن کی نماز بھی دیکھ لیے، خود فجر کی 2 رکعت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت سنت ہے، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ ظہر سے قبل 2 رکعت، اسی طریقے سے تحیۃ المسجد 2 رکعت، اسی طریقے سے صلاۃ الضحیٰ 2 رکعت، اور یحییٰ بن سعید الانصاری جو تابعی ہیں انہوں نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ دن کی نمازیں بھی 2 رکعت پڑھ کر کے ہی سلام پھیرا کرتے تھے۔ تو ان سب باتوں کے پیش نظر جمہور اہل علم کے نزدیک دن کی نماز بھی سنت نماز، جب تک کہ ایک سلام کی قید نہ ہو، دن کی سنتیں بھی اگر 2 سے زیادہ پڑھنی ہو، مثلا 4 اگر ذکر آیا ہو تو وہ 2 رکعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر 2 رکعت پر سلام پھیرتے ہیں تو ہر 2 رکعت پر سلام بھی مل جاتی ہے، اور اس کے بعد اسی طرح سے تحیات کے اندر درود اور دعائیں بھی مل جاتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی زیادتی عمل زیادتی یا مضاعفت عمل مضاعفت ثواب کو مستلزم۔ اس لیے بہتر ہے کہ دن کی بھی سنت اگر 4 رکعت پڑھنی ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت میں کان یصلی قبل الظہر 4، تو اس کو 2 رکعت پڑھنا یہ انشاءاللہ افضل ہے۔ باقی رائے اس حدیث کے اندر جو 5 میں روایت ہے صلاۃ اللیل والنہار، تو یہ نہار کا لفظ ثابت ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے اہل علم کا کلام سنا کہ راوی ثقہ ہے علی بن عبداللہ البارقی الازدی، لیکن اکثر تقریباً 14
دیگر اصحاب ابن عمر، تلامذہ ابن عمر، روات عن ابن عمر کی مخالفت انہوں نے کی ہے۔ تو بہرحال رات کی نماز تو دو رکعت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ثابت نہیں ہے، لیکن دن کی نماز میں افضل ہے کہ دو رکعت پر سلام پھیرے۔ اگر کوئی شخص 4 رکعت بھی ایک سلام سے اگر پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جائز ہے، اگرچہ خلاف اولا ہے۔ آئیے صاحب، اب رات کی نماز کی اہمیت اور فضیلت دیکھیے، زبردست ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اخرجہ مسلم۔ اسی میں ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہاں سے جملہ شروع ہے حدیث کا۔ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے روزے کے بعد نفلی روزے میں سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد محرم کا روزہ ہے۔ نفلی روزے میں افضل الصیام بعد رمضان، ماہ رمضان کے بعد جتنے روزے ہیں، یعنی سال کے 11 مہینے میں جو نفلی روزے رکھے جاتے ہیں ان میں افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ اور افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، فرض کے بعد جو نماز افضل ہے وہ صلاۃ اللیل ہے۔ لیکن یہ سنن راتبہ اور مؤکدہ کے علاوہ نوافل مطلقہ کے اندر دن میں اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز پڑھتا ہے نفل مطلق، 6 رکعت پڑھتا ہے نفل مطلق، تو اس کے مقابلے میں رات میں پڑھنا افضل ہے۔ ورنہ سنن مؤکدہ جو قبل صلاۃ اور بعد صلاۃ پڑھی جاتی ہے، جس کو سنن قبلیہ سنن بعدیہ کہتے ہیں، 2 رکعت یا 4 رکعت ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت، وہ افضل ہے تمام نمازوں میں۔ تو اس حدیث کو انشاءاللہ محمول کریں صلاۃ نافلہ مطلقہ پر، کہ دن کی نفل کے مقابلے میں رات کی نفل افضل ہے، کیونکہ وہ ریاکاری سے دور ہے اور اخلاص سے قریب تر ہے۔ پھر شور شغب بھی رات میں نہیں رہتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، اور قلب و زبان میں موافقت ہوتی ہے، آدمی معانی پر غور کرتا ہے تو اخلاص اور للہیت بڑھ کر آتی ہے، سامنے ابھر کر آتی ہے۔ تو اس لیے صلاۃ اللیل صلاۃ النہار کے مقابلے میں سنن مطلقہ میں افضل ہے انشاءاللہ۔ اور قیام اللیل کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت بتائی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو رات میں کم ہی سوتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات اللہ کے لیے قیام اور سجود کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اسی طرح سورہ سجدہ میں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور میں گیا آپ کو دیکھنے کے لیے، تو جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میں پہچان گیا کہ یہ کسی قذاب کا چہرہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور پہلی بات جو آپ کے زبان سے نکلی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنۃ بسلام۔ اے لوگوں، سلام کو پھیلاؤ، کھانا لوگوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو خاص طریقے سے، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو قیام اللیل سنت مسنونہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اب یہ وطر کی نماز صلاۃ اللیل کا ہی حصہ ہے، اس لیے وطر کی حدیث لے کر آئے ہیں یہاں۔ کئی حدیث ساتھ میں ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے بعد تفصیلات میں آئیں گے۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال الوطر حق علی کل مسلم من احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، رواہ الاربعہ الا الترمذی وصححہ ابن حبان ورجح النسائی وقفہ۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال لیس الوطر بحتم کہیئۃ المکتوبہ ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائی والترمذی وحسنه والحاکم وصححه۔ وعن جابر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال انی خشیت ان یکتب علیکم۔ ابو ایوب انصاری کی پہلی روایت ہے۔ اس حدیث کو مرفوع اور موقوف زہری سے دونوں طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوطر حق علی کل مسلم، ہر مسلمان پر حق ہے۔ حق کا معنی واجب نہیں، ثابت ہے، ہر مسلمان کو شریعت کا جو بھی حکم ہے وہ حق ہی ہے۔ تو حق کبھی معنی میں واجب کے آتا ہے اور کبھی ثابت کے معنی میں آتا ہے۔ الوطر حق اے سنت ثابتۃ بل مؤکدۃ لم یترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر ولا حضر، سفر و حضر میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، نہ حضر میں نہ سفر میں۔
حضر تو حضر ہے، حضر تو پڑھتے ہی تھے، سفر میں بھی نہیں چھوڑا. تو یہ سنت مؤکدہ ہے. الوتر حق بڑے ثابت، سنت ثابتہ، سنت مؤکدہ ہر مسلمان پر، مرد اور دونوں پر. من احب یوتر، اس کے بعد آپ اختیار دے رہے کہ جو چاہے 5 رکعت پڑھنا وہ 5 رکعت پڑھے، جو چاہے 3 رکعت پڑھنا وہ 3 رکعت پڑھے، جو چاہے 1 رکعت پڑھنا وہ 1 رکعت پڑھے. معلوم ہوا کہ 1 رکعت بھی وتر ہے. اس سے چڑھنے والوں کو چشم بینا سے دیکھنا چاہیے، اور چشم بینا اس پر ڈالنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے کہ جو چاہے 5 پڑھے، جو چاہے 3 پڑھے، جو چاہے 1 پڑھے. حنفیہ کہتے ہیں بس 3 ہی پڑھے، 3 سے زیادہ نہ پڑھے، نہ 5 پڑھے، نہ 1 پڑھے، نہ 7 پڑھے، 3 ہی پڑھے. لا الہ الا اللہ. اور وہ بھی مغرب کے طریقے سے پڑھے، جو بالکل خلاف سنت ہے. بات آگے آئے گی انشاءاللہ. عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت پر جس کو انہوں نے دلیل بنایا ہے، اس پر جب ہم آئیں گے تو گفتگو کریں گے. بہرحال حنفیہ کا یہ قول کہ 3 رکعت سے کم یا زیادہ جائز نہیں ہے، اور مغرب کے طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے. اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے قنوت وتر پڑھنی چاہیے. وہ خلاف سنت عمل ہے ان کا. تو یہ روایت ابو ایوب انصاری کی ہے. اس کو اربع نے سنن اربع نے روایت کیا، مگر ترمذی نے نہیں، سوائے ترمذی کے. تو رواہ ثلاثہ کہتے ہیں، یا چلیے رواہ الاربعہ کا کہ علت ترمذی کا استثناء کیا. ورنہ پھر اگر رواہ ثلاثہ کہتے تو رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ کہنا پڑتا. اس لیے رواہ الاربعہ علت ترمذی، یہ اچھی اصطلاح. اربع نے روایت کیا، سنن اربعہ نے سوائے ترمذی کے. تو رہ گئے کون؟ ابو داؤد، سنن ابی داؤد، سنن نسائی المجتبی النسائی، اور سنن ابن ماجہ. اور ابن حبان میں بھی روایت ہے، اور امام نسائی نے اس کو موقوفاً بیان کیا. تو گویا کہ حدیث موقوف بھی ہے اور مرفوع بھی ہے. رجال تو اس کے ثقات ہیں، لیکن جیسا کہ کہا کہ دارقطنی نے اختلاف کیا ہے، رفع اور وقف میں اختلاف ہے، اور انہوں نے دارقطنی نے موقوف روایت کو ترجیح دی. بہرحال اگر یہ موقوف بھی ہو تو من احبا، یہ جو کیفیت بتائی گئی ہے تعداد کی کہ 5 پڑھے تو 5 پڑھے، 3 پڑھے تو 3 پڑھے، ایک تو یہ جو تفصیل ہے اور یہ جو مقدار ہے، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صاحب یہ حکم میں مرفوع کے ہے، کیونکہ اجتہاد، آپ مقدار میں اجتہاد نہیں کیا جا سکتا. اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوع ہونے کو ترجیح دیا کہ جب حدیث دونوں طریقے سے ثابت ہے تو زیادت الثقت مقبولہ، رفع ایک زیادتی ہے، ایک ایسا اضافہ ہے جس کو قبول کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. دوسری حدیث حضرت علی کی تھی کہ سنت ہے وتر. اس کے اندر بھی راوی ہے ابو اسحاق السبیعی. اس سے روایت کیا ہے امام سفیان ثوری نے، اور سفیان ثوری کا سماع ابو اسحاق سبیعی سے قدیم ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی یہ روایت بھی ٹھیک ہے، حدیث حسن ہے. اور رہ گئی حدیث جابر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اگلی رات کا ہم نے انتظار کیا. پوری روایت ہے جابر بن عبداللہ کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھی رمضان میں 8 رکعت اور وتر پڑھائی. جب اگلی رات ہوئی ہم مسجد میں جمع ہوئے اور ہمیں امید تھی کہ آپ نکلیں گے، تو آپ اس دن نکلے ہی نہیں، یہاں تک کہ صبح کر ڈالی، صبح کی نماز میں نکلے. لیکن اس کی اسناد میں عیسیٰ بن جاریہ اور تمام سندوں میں یہ راوی گھبرا ہے، جتنی بھی اور سندیں آئی وہ حدیث کا دار و مدار اسی شخص کے اوپر ہے، اور یہ راوی ضعیف ہے. اس سے جابر کی یہ روایت ضعیف ہے. لیکن یہ روایت صحیح بخاری میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات نماز پڑھائی، 23 27 کو، اور اس کے بعد آپ نہیں نکلے. لوگوں کی بھیڑ جب دیکھی اور آپ نے کہا اخیر میں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شوق و رغبت کو دیکھے، تمہارے اس شوق و رغبت کو دیکھے تو کہیں باجماعت مسجد میں تراویح کو فرض نہ کر دے، اسی لیے تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. بہرحال تو جابر کی یہ روایت ہے، اس میں دیکھ لیجیے ایک لفظ ہے، اصل میں وہ ہم وہاں تک پہنچے نہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت تھی کہ لیس الوتر بحتم. ابو ایوب انصاری کی روایت پڑھا تھا کہ وتر حق ہے ہر مسلمان پر، جو چاہے 5 پڑھے، جو چاہے 3 پڑھے، جو چاہے 1 پڑھے. علی بن ابی طالب کی روایت جس میں ابو اسحاق السبیعی ہے، وہ ضعیف راوی ہے، مگر ان سے سننے والے جو لوگ قدیم ہیں ان کی سماعت ٹھیک ہے. بعد میں ان کا حافظہ گڑبڑ ہوا، تو انہوں نے کہہ دیا، علی بن ابی طالب نے کہا ہے کہ وتر حتمی نہیں ہے فرض نماز کی طرح،
لیکن سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسنون قرار دیا ہے اور سفر و حضر میں گویا کہ آپ نے پڑھا ہے۔ یہ حدیث حسن درجے کی اور حاکم نے اس کو صحیح کہا۔ جابر کی جو روایت ہے اس میں یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں قیام فرمایا، ہم نے اگلی رات آپ کے نکلنے کا انتظار کیا، نہیں نکلے، اور فرمایا کہ انی خشیت ان یکتب علیکم الوتر، میں ڈرا کہ تم پر کہیں وطر فرض نہ کر دی جائے۔ یہ الفاظ جو ہے انی خشیت ان یکتب علیکم الوتر، یہ جو جابر کی روایت میں ہے اس کی سند میں عیسیٰ بن جاریہ ہے جو ضعیف راوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گھروں میں پڑھو، کیونکہ مجھے ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شوق و رغبت کو دیکھ کر صلاۃ اللیل کو تم پر فرض نہ کر دے۔ بہرحال جو لوگ ابو ایوب کی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت میں ہے الوتر حق، الوتر حق، وطر کہتے ہیں منفصل روایت کو، قبل سے جو پڑھی جا رہی تھی روایت اس سے منفصل ہو، الگ ہو، جو طاق پہ ختم ہو، 1 ہو، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، 9 ہو، اگر ایک سلام سے پڑھنا چاہے 3، 5، 7، 9 تک تو، اور اگر 2 سلام سے پڑھنا چاہتا ہے 3 رکعت تو 2 رکعت اور 1 رکعت، تو یہ اصل میں 1 رکعت جو ہے یہ وطر ہے۔ 5 رکعت پڑھنا چاہتا ہے 2 رکعت پر سلام پھیر رہا تو 2 اصل میں یہ 1 رکعت اس کی وطر ہے، تو وطر ہوگی اس رکعت کی، وطر نام ہوگا اس رکعت کا جو منفصل ہو۔ بہرحال وطر کے وجوب کے قائل حنفیہ نے مشہور قول بھی، اب بعض سلف کا بھی قول ہے، اور یہ لوگ استدلال کرتے ہیں الوتر حق سے، حالانکہ ہم بتا چکے ہیں کہ وطر کے حق کا معنی ثابت ہے، وجوب کا یہاں پہ نہیں ہے۔ اور ایک دوسری دلیل لائے ہیں استدلال میں جو حدیث کمزور ہے، بریدہ کی روایت ہے الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہمارا امتی نہیں، اس کا ہم سے تعلق نہیں۔ تو اصلاً حدیث ضعیف ہے، روایت آگے آ رہی ہے ہمارے پاس، خود ہی باب میں موجود ہے، کتاب میں موجود ہے، اور اگر بفرض صحت اس کو علی فردیت یا علی فرض صحت ہی حدیث کو اگر صحیح مان کے بھی چلے تو اس کو تاکید استحباب پر معمول کریں گے۔ اسی طریقہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی روایت پہ اوتروا یا اہل القرآن، وطر پڑھو، امر کا صیغہ ہے، تو پھر سوال یہ کہ اہل قرآن کو آپ نے خاص کیا، اہل قرآن سے مراد حفاظ جن کو قرآن یاد ہے، تو غیر حفاظ کے لیے، غیر قراء کے لیے واجب نہیں ہوگا، گفتگو آئے گی اس کے اوپر۔ بہرحال یہ سب جو امر کے صیغے ہیں اس سے انہوں نے وجوب ثابت کیا ہے حنفیہ، جبکہ جمہور اہل علم شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، بلکہ اکثر حنفیہ بھی اس طرف گئے کہ وطر واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول کہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسنون قرار دیا، یہ نص ہے، محل نظام ہے، اور صالح الاستدلال ہے حدیث۔ پھر اس کے بعد یاد کیجیے وہ حدیث جو ہم پڑھتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی، کہ ایک نجدی شخص آیا اسلام کے متعلق سوال کرنے کے لیے، سے کہا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 وقت کی نماز دن رات میں ہے۔ قال هل علی غیرہن، کہا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ تو آپ نے کہا لا الا ان تطوع، تو تمام نمازیں تطوع ہے، یعنی فرض اور واجب سے زائد۔ اب سنت مؤکدہ ہوگی یا غیر سنت مؤکدہ ہوگی، لیکن واجب بہرحال نہیں ہوگی۔ جو واجب فرض کے معنی میں ہے، جس کا تارک گنہگار ہے، وہ معنی بہرحال نہیں ہو سکتا۔ اور اس طریقہ سے اس نے روزے کے متعلق بھی، زکوٰۃ کے متعلق بھی پوچھا، اور اخیر میں کہا کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اس پر نہ میں کچھ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ تو آپ نے کہا افلح ان صدق، یہ شخص کامیاب ہے اگر یہ اپنے دعوے پہ اور وعدے پہ سچا ہے۔ یا کہا دخل الجنت ان صدق، معلوم ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ہی فرض ہے، اس کے علاوہ جتنی ہے وہ سب سنت ہے۔ تو دلیل کی قوت کے اعتبار سے یہ وطر کی سنیت یا تاکید سنیت کا جو قول ہے یہ صحیح ہے، تاکہ روایتوں کے درمیان، ادلہ کے درمیان جمع و تطبیق ہو سکے، بجائے اس کے کہ آپ وجوب کا قول کہیں اور سنت کے قول کو ثابت کرنے والی حدیثوں کا ترک لازم آئے۔ بہتر یہ ہے کہ جب وہ تطبیق میں تمام روایتوں پر عمل کرنا جب تک ممکن ہو، تطبیق اولا اور افضل ہوتی ہے۔ ابو ایوب انصاری کی روایت الوتر حق، اس کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے جو پڑھ چکے ہیں۔ اگر مان کے بھی چلے کہ یہ مرفوع ہے تو صریح نہیں ہے لفظ حق الوجوب کے معنی میں،
کیونکہ ہر شرعی حکم جو ثابت ہوتا ہے وہ اصلاً شریعت میں حق ہی ہوتا ہے، لہذا لفظ حق کے اندر واجب اور مسنون دونوں داخل ہیں۔ اور باقی جو ادلہ ہے ان کے اوتروا یا اہل القرآن، اور اس طریقے سے الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، یہ جو دو حدیثیں ہیں، ان حدیث قریب آ رہی ہے، جلد ہی اس کا جواب دیں گے۔ بہرحال ایک تیسری جو بات اہم سمجھ میں آئی کہ من احب منکم ان یوتر بخمس فلیفعل، جو 5 وتر چاہے وہ 5 رکعت وتر پڑھے، جو چاہے 3 وہ 3، اور جو چاہے من احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، ایک رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر ثابت ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متفق علیہ روایت ہم پڑھ چکے ہیں، صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ، جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت پڑھ لو، پڑھی ہوئی نمازوں کے لیے وتر ہو جائے گی۔ تو ایک رکعت وتر گویا وتر ہے، چاہے اس کے آگے 2 رکعت گزری ہو کہ نہ گزری۔ اگر کوئی شخص 4 رکعت ظہر کی نماز عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد 1 رکعت پڑھتا ہے، کافی ہے، گویا 1 رکعت نماز وتر کافی ہے، چاہے اس کے آگے 2 رکعت نہ پڑھا ہو اس نے، کیونکہ اس حدیث میں بہرحال مکلف کو اختیار ہے کہ 3 پڑھے کہ 1 پڑھے کہ 5 پڑھے۔ اچھا، بخاری شریف میں روایت ہے کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ امیر معاویہ کو کیوں نہیں نصیحت کرتے ہیں، امیر معاویہ کے اس عمل کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے کہ وہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة، وہ سوائے 1 رکعت وتر کے پڑھتے ہی نہیں ہے۔ تو کہا انه فقیہ، وہ فقیہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ عمل ان کا دلیل پر مبنی ہے، وہ فقیہ صحابی ہے، یہ عمل ان کا قابل اعتراض نہیں ہے، لائق اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ 2 رکعت پڑھ لے سنت، اس کے بعد 1 رکعت پڑھے۔ لیکن اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز فرض کے بعد اگر 1 رکعت پڑھتا ہے تو بھی 1 رکعت اس کے لیے کافی ہے۔ 1 رکعت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آگے شفع نماز 2 رکعت نماز پہلے مقدم ہو چکی ہے۔ اچھا، اب آئیے اس اصل مسئلے پر کہ 3 رکعت جو نماز ہم پڑھتے ہیں تو 3 رکعت کے ہم لوگ قائل ہیں، لیکن 3 رکعت کے قائل ہیں، اور وہ کیسے؟ ایک سلام سے، یعنی متصل تینوں رکعتیں۔ افضل تو یہ ہے کہ 2 رکعت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اور یہی افضل ہے۔ وتر پڑھے تو 1 رکعت پڑھے، یا اگر 3 کی نیت سے پڑھتا ہے تو 2 رکعت پڑھے پھر 1 رکعت پڑھے، جیسا کہ عمل ہمارے یہاں رائج ہے۔ لیکن یہ بھی سنت ہے کہ 3 رکعت ایک سلام سے پڑھے، لا یفصل بینہن، شفع اور وتر کے درمیان تسلیم کے ذریعے فصل نہ کرے، 3 رکعت ایک سلام سے پڑھے، یہ بھی ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آئے گی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے ایک سلام سے، ایک ہی مرتبہ آخر میں سلام پھیرتے تھے۔ لیکن اس حدیث میں کہاں ہے ایک سلام سے پڑھتے تھے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ متصل 3 رکعتیں ہوتی تھی، 2 رکعت 1 رکعت نہیں ہوتی تھی۔ کبھی ایسا بھی آپ نے کیا ہے، اور ہم لوگ بھی اپنی اپنی مسجدوں میں ایسا الحمدللہ کرتے ہیں، اہل حدیث علماء اور ائمہ مساجد کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ صاحب 2 رکعت پر بیٹھے تحیات کے لیے، تحیات اول کے لیے، اور پھر اٹھے بالکل اسی طرح جیسے مغرب میں کرتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی حدیث نہیں ہے مرفوع، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح کے معارض ہے۔ لا توتروا بثلاث، آپ نے کہا وتر نہ کرو، وتر نہ پڑھو 3 رکعت، اوتروا بخمس او 7، 5 پڑھو یا 7 پڑھو، ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کے مشابہ نہ پڑھو یا اس سے مشابہت نہ دو۔ تو 3 رکعت سے تو منع فرمایا ہے، لیکن اس ممانعت کو مغرب کی فرض نماز سے مشابہت پر محمول کریں گے، کیونکہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت ایک سلام سے پڑھتے تھے۔ تو 3 رکعت کی ممانعت کا مطلب کہ اعلیٰ طریقۃ الفریضۃ المغرب، مغرب کی فرض نماز کے طریقے پر مت پڑھو، یہ ہے تطبیق کی صورت کہ 2 تشہد سے نہ پڑھو وتر کو جیسا کہ مغرب میں پڑھتے ہو۔ اگر ایک ساتھ پڑھتے ہو تو پھر آخر میں ہی ایک تشہد ہوگا اور وہی کافی ہوگی، لہذا مشابہت نہیں کرنی ہے۔ اور ایک دم مکمل مشابہہ سے بچنا چاہتے ہو تو 2 رکعت اور 1 رکعت پڑھ لو۔ لیکن چلو اگر 3 رکعت ایک سلام سے پڑھتے ہو تو مشابہت سے بچو کہ کم سے کم تشہد نہ پڑھو، 3 رکعت کنٹینیوسلی اٹھتے چلے جاؤ، تو ایک طریقہ یہ ہوگا کہ صاحب آپ کی وتر، رات کی جو وتر ہے، سنت وتر جو ہے، یہ صلاۃ المغرب جو وتر ہے اس کے مشابہ نہیں۔ اور بالکل ابعد عن المشابہہ اگر چاہتے ہو، مکمل مشابہت سے پرہیز کرنا چاہتے ہو تو پھر 2 رکعت اور 1 رکعت پڑھو، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ اچھا، 5 رکعت نماز بھی ایک سلام سے پڑھی جائے گی، لیکن یاد رکھیے کہ اس میں بھی بالکل آخر میں ہی، اگر ایک سلام سے کوئی پڑھنا چاہے گا تو 5ویں
5 رکعت کے بعد ہی تشہد میں رہے گا. 7 رکعت ایون 7 رکعت نماز بھی پڑھے گا تو آخری ہی ایک ہی تشہد ہوگا، جیسا کہ بیان حدیث میں آیا ہے. اچھا، یہ وطر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عشاء کی فرض نماز کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر صادق تک. اس سلسلے میں حدیث دیکھیے، عن خارجہ بن حذافہ، اللہ بڑے زبردست صحابی ہے خارجہ ابن حذافہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم، ہی خیر لکم من حمر النعم. قلنا وما ہی یا رسول اللہ؟ قال الوتر ما بین صلاۃ العشاء الى طلوع الفجر، رواہ الخمسہ الا النسائی وصححہ الحاکم، وروى احمد عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ نحوہ. خارجہ ابن حذافہ القرشی العدوی کہتے ہیں بڑے زبردست گھڑ سوار تھے، سینکڑوں یا بلکہ بعض لوگوں نے مبالغہ ہی پر محمول کیے اس کو کہ 1000 گھڑ سوار ایک طرف، لوگ کہتے ہیں نا 1000 آدمی ایک طرف اور ایک طرف، ایسے گھڑ سوار تھے. حضرت عمر بن عاص جب مدینے کے مصر کے گورنر تھے تو عہدۂ قضا خارجہ ابن حذافہ القرشی العدوی کو دیا گیا تھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ عمر بن عاص کے لشکر میں یہ شریک تھے. مصر میں جا بسے، اس لیے مصری روات مانے جاتے ہیں، اور 47 میں ان کا وہاں انتقال ہوا، قتل کیے گئے ہیں ایک خارجی کے ہاتھ. 3 خوارج نکلے تھے، علی، معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین کو قتل کر دے. تو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے حق میں وہ تو پورا ہو گیا. عبد الرحمن بن ملجم خارجی ملعون نے ان کو قتل کیا، لیکن باقی جو شخص بچا وہ دو جو خارجی تھا، حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عاص کے قتل پر جو ڈپوٹ کیا گیا تھا وہ ناکام رہا، اور عمر بن عاص کے بدلے میں اس خارجی نے انہی صاحب کو، خارجہ ابن حذافہ القرشی کو عمر بن عاص سمجھ کے قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ منازل شہداء پر فائز کرے. کہتے ہیں خارجہ بن حذافہ سامی یہ قرشی العدوی رضی اللہ عنہ سے کتب حدیث میں ایک ہی حدیث پڑھی ہے، اور وہ یہی حدیث ہے جو ہمارے ساتھ ہے. بڑا عجیب اتفاق ہے کہ وہ حدیث آپ کے سامنے آئی اور ان کی یہ اچھی سی تاریخ بھی مختصر آپ کے سامنے آئی. تو اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک بہترین نماز کا اضافہ کیا ہے تمہارے لیے سنت کی حیثیت سے ہی، ان اللہ امدکم بصلاۃ، جو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے، من حمر النعم. حمر نہیں پڑھیں گے، حمر احمر کی جمع ہے، سرخ اونٹوں سے بہتر. اور حمر اگر پڑھیں گے تو حمار کی جمع ہو جائے گی، میم کو ضمہ پڑھیں گے حمر تو حمار کی جمع، اور حمر پڑھیں گے میم کے سکون کے ساتھ تو احمر کی جمع. اور عرب کا قیمتی مال ہوتا تھا سرخ اونٹ. کہا یا رسول اللہ وہ نماز کون سی ہے جو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے؟ کہا الوتر، وہ نماز وطر ہے جو عشاء کی نماز سے لے کر طلوع فجر صادق تک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وطر کا وقت کب تک ہے؟ فجر صادق طلوع ہونے تک. اگر فجر صادق ہو گئی تو پھر وطر کا وقت ختم ہو گیا. اب اگر پڑھیں گے تو قضا ہی پڑھیں گے آپ، اور دن میں قضا کریں گے اس کی طلوع آفتاب کے بعد یا فجر کے بعد، فجر کے بعد، تو پھر جوڑا کرنا پڑے گا. یعنی اگر 1 رکعت پڑھنے کی آپ عادی تھے تو وطر کی وجہ سے 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے. چلیے بہرحال تو وطر کا وقت عشاء کی نماز اور طلوع فجر کے درمیان ہے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر صادق تک. خمسہ نے روایت کیا، احمد سمیت سنن اربعہ مراد ہے خمسہ میں سوائے نسائی کے، اور حاکم نے صحیح کہا. اور اس مفہوم کی روایت احمد میں عمر بن شعیب اپنے باپ سے، عمر اپنے باپ سے یعنی شعیب سے، اور شعیب اپنے دادا سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے. گویا کہ عمر بن شعیب اور شعیب نے اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کیا، عبداللہ بن عمر سے روایت ان کی ثابت ہے. لا الہ الا اللہ. اہل علم نے عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ سے استدلال کیا، بشرطے کہ سند کے اندر دوسری جگہ انقطاع اور ارسال نہ ہو تب. تو یہ خارجہ کی جو روایت ہے اخرجہ ابو داؤد، کہتے ہیں کہ اس کی سند دیکھیے جو خارجہ نے روایت کیا کہ ایک نماز اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمائی ہے جو کہ بہتر ہے حمر النعم سرخ اونٹوں سے، جس کا وقت ہے وطر، وہ وقت وطر ہے عشاء کے وقت سے لے کے طلوع فجر تک، جس کو خمسہ نے روایت کیا سوائے نسائی کے، اور حاکم نے صحیح کہا ہے. اس کے تعلق سے اس کی سند میں ہے لیث بن سعد،
وہ یزید بن ابی حبیب سے روایت کرتے اور وہ عبداللہ بن راشد الزوفی سے روایت کرتے، اور عبداللہ بن زوفی عبداللہ بن ابی مرہ سے روایت کرتے، وہ بھی زوفی ہی ہے، اور وہ خارجہ ابن حذیفہ سے مرفوع کہتے ہیں۔ یہ حدیث کی سند ضعیف ہے کیونکہ عبداللہ بن راشد اور عبداللہ بن ابی مرہ کو اہل علم نے مجہول روات میں شامل کیا ہے، بلکہ امام بخاری نے عبداللہ بن راشد کے تعلق سے لکھا کہ اس کا سماع ابن ابی مرہ سے نہیں ہے، اور اس کی حدیث صرف ایک وطر کے باب میں آتی ہے، گویا صرف ایک وطر کی روایت بیان کرنے والا ہے، اور اس کے میں بعض کا سماع بعض سے نہیں ہے، لہذا سند میں انقطاع۔ حاکم نے اگرچہ صحیح الاسناد کہا اور علامہ ذہبی نے سکوت کیا، گویا کہ حاکم کی تائید کی، لیکن اس کے باوجود بھی عبداللہ بن راشد کے تعلق سے خود ہی علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ صاحب ان کا سماع جو ہے وہ مشکوک ہے۔ عبداللہ بن راشد لا یعرف سماعہ من ابن ابی مرہ، اور یہ کہا کہ نہ ہی وہ معروف ہے، اور ابن حبان نے اگرچہ ثقات میں ذکر کیا ہے، ابن ابی مرہ نے خارجہ سے روایت کیا وطر کے باب میں، صحیح نہیں ہے۔ بہرحال حدیث کے مگر شواہد ہے، حدیث کے شواہد ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ، ایک نماز زائد کی ہے اللہ نے تمہارے اوپر، اور وہ ہے جو عشاء اور فجر کے درمیان ہے، وطر وطر۔ اس کی صنعت کے اندر بھی عبداللہ بن لہیہ ابی لہیہ ہے، مگر طرق کی وجہ سے البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیحہ میں ذکر کیا۔ اچھا، اسی مفہوم کی روایت عمر ابن شعیب سے بھی ہے، نبی عن جدی، جو ابھی ہمارے یہاں موجود ہے، احمد میں ہے۔ حجاج بن ارطاء نے عمر بن شعیب سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے ان اللہ قد زادکم صلاۃ وہی الوتر۔ اس کی اسناد ضعیف ہے عمر بن شعیب والی روایت کی، کیوں؟ اس لیے کہ حجاج بن ارطاء یہ مدلس راوی ہے، اور اس نے عمر بن شعیب سے عن کے ذریعے روایت کی۔ تو بہرحال کل ملا کر کے بات معلوم ہوئی کہ حدیث کی طرق تو ہے، اور تمام طرق کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے رواء الغلیل میں ذکر کیا ہے، لیکن سب کی سب ضعیف ہے۔ تو خارجہ کی روایت کے اندر عبداللہ بن راشد ضعفی، اور اس کے آگے ابن مرہ مجہول ہے، انقطاع ہے، اور عمر بن شعیب کی روایت کے اندر بھی یہ حجاج بن ارطاء مدلس راوی ہے۔ تو گویا کہ ایک نماز کی اضافے کا جو مسئلہ ہوا کہ اللہ نے ایک نماز اضافہ کیا ہے، تو لوگ کہہ سکتے ہیں نا کہ 5 نمازیں تھی، اللہ نے ایک نماز اضافہ کیا علی سبیل الفرض، تو اس سے جن لوگوں نے دلیل استدلال کیا ہے کہ وطر واجب ہے اور فرض کے درجے میں ہے، وہ استدلال بہرحال مخدوش ہو گیا، ڈیمیج ہو گیا۔ چلیے صاحب، لیکن بہرحال جو اس میں فضیلت ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نماز فضیلت والی نماز ہے۔ جو اصل چیز ہے ثابت کرنے کی وہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر کے عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، اور حدیث ابھی آگے آئے گی، ابو سعید خدری کی ہے، اوتروا قبل ان تصبحوا، صبح صادق ہونے سے پہلے وطر کو پڑھ لو۔ گویا کہ جمہور کہتے کہ طلوع فجر ہوا، فجر صادق طلوع، اور وطر کا وقت ختم۔ اور اس سلسلے میں ہم مؤذن کی اذان کا اعتبار کریں، خاص کر کے جب مؤذن ایسا ہو جو وقت کا خاص لحاظ رکھتا ہو، تحری کرتا ہو۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صبح کی فرض نماز سے پہلے تک، یعنی اگر کوئی سو گیا یہ سمجھ کر کے کہ وطر پڑھیں گے، تو جب یاد آ جائے بنام علی الصلاۃ کے اندر یہ بھی داخل ہے، فلیصلیھا اذا ذکرہ، تو اگر صبح اٹھا فجر کی اذان کے ساتھ وضو کر کے آیا اور اس نے وطر نہیں پڑھی تھی، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، اور یہ شافعیہ اور مالکیہ کا بھی ایک قول ہے کہ صاحب عادتاً تو نہیں، لیکن یہ کہ اگر کوئی وطر چھوڑ کے سو جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے نماز پڑھے، تو اس کے تعلق سے یا اس کی روشنی میں فجر کی اذان ہو جانے کے بعد بھی آدمی وطر پڑھ سکتا ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے، اور پھر جا کر کے فرض بعد میں شامل ہو۔ تو یہ بہرحال مجبوری کی حالت میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل وقت ہے، محبوب اور پسندیدہ جو وقت ہے، وہ ہے فجر صادق سے طلوع کے وقت تک۔ اس کے بعد فجر کی اذان کے بعد پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، اہل علم کا اختلاف ہے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ راجح قول تو یہی ہے کہ صاحب وہ وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک یہ قول شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں ملتا ہے۔ اس سے انشاءاللہ اگر کبھی کوئی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو فجر کے بعد بھی پڑھے گا اور 1 رکعت ہی پڑھے گا۔ لیکن اگر سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے، دن میں پڑھتا ہے، تو پھر اس کو 2 رکعت پڑھنا پڑے گا، جوڑا کرنا پڑے گا۔ اب وہ حدیث دیکھیے، وہ جو حدیث جو حنفیہ کی مضبوط دلیل ہے کہ وطر واجب ہے، عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد
بریدہ ابن الحصیب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، جو وطر نہ ادا کرے وہ ہمارا نہیں، وہ ہم سے نہیں ہے۔ ابو داؤد نے اپنی سنن میں نکالا ہے، اس کو بیان کیا بسند لین، ضعیف سند سے، جبکہ حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا۔ حاکم متساہل ہے، حدیث کی تصحیح و تضعیف میں امام حاکم متساہل ہے۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا شاہد، مطابقت نہیں شاہد، یعنی اس مفہوم کی تائید میں ایک حدیث اور آئی ہے مسند احمد میں ابو ہریرہ سے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں وَلَهُ شاہد ضعیف، اس مفہوم کی روایت ابو ہریرہ سے احمد میں ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ تو بریدہ ابن الحصیب رضی اللہ عنہ کی یہ جو حدیث ہے کہ وطر حق ہے فمن لم یوتر فلیس منا، اس کے اندر جو راوی ہے ابو المنیب عبید اللہ بن عبداللہ العتکی، ابو المنیب عبید اللہ بن عبداللہ العتکی، اس شخص کے اندر اختلاف ہے اہل علم کا۔ امام بخاری نے فرمایا عندہ مناکیر، منکر روایتیں بیان کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا صالح الحدیث ہے کہ اگر اس کی تائید کچھ اچھی روایت سے ہو جائے تو چلیے، متابعات اور شواہد اگر آ جائے، تائید میں روایتیں آ جائے تو حسن درجے میں آ جاتی ہے، لیکن جو شاہد اس کی آئی ہے وہ بھی ضعیف ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ اس معنی کی روایت مسند احمد میں ہے، اس کے اندر ہے رسول اللہ نے فرمایا من لم یوتر فلیس منا، یہ حدیث ضعیف ہے دو وجہوں سے، کیونکہ اس کے اندر خلیل بن مرہ نام کا راوی ہے، اللہ اکبر، امام بخاری نے صاف کا منکر الحدیث، اور ایک جگہ کا اس کی حدیث صحیح نہیں ہوتی، اور دوسرے یہ ہے کہ اس نے روایت کیا خلیل بن مرہ نے معاویہ بن قرہ سے، اور معاویہ بن قرہ نے ابو ہریرہ سے، تو خلیل بن مرہ کا حال یہ ہے کہ منکر الحدیث ہے، اور اس کا استاد جو معاویہ بن قرہ ہے جس نے روایت کیا ابو ہریرہ سے، تو معاویہ بن قرہ کا سماع ابو ہریرہ سے ثابت نہیں، تو اس طریقہ سے حدیث انتہائی ضعیف راوی سے ہے، اور پھر سند کے اندر معاویہ بن قرہ اور حضرت ابو ہریرہ کے درمیان ایک راوی گرا ہوا ہے۔ لہذا جو لوگ اس حدیث سے وجوب وطر کے قائل ہے کہ وطر کی نماز واجب ہے، وہ ضعیف ہے۔ دونوں ہی حدیثوں میں مقال ہے، اور اگر جیسا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ اگر اس کا صحیح فرض کر لیں تو پھر سنیت وطر کی تاکید پر ہی استدلال کیا جائے گا تاکہ ادلہ کے درمیان جمع و تطبیق ہو سکے۔ الحمدللہ۔ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا ہوتی تھی، کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، بہت ہی معروف حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ یصلی 4 الی آخرہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، 4 رکعت پڑھتے، اتنی اچھی اور عمدہ نماز پڑھتے اور اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ کچھ نہ پوچھو، یعنی بیان سے باہر، یہ کہنے کا ہوتا۔ پھر 4 رکعت پڑھتے، پھر ان چاروں کے لیے بھی نہ پوچھو کہ وہ کتنی اچھی اور کتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، اسی کے حساب سے قیام کے حساب سے رکوع اور سجدہ بھی لمبا ہوتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے وتر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ سو رہے ہیں وتر پڑھنے سے پہلے، سمجھتی تھی کہ صاحب سو جائیں گے تو پھر وضو کرنا پڑے گا وتر کے لیے، تو کیوں نہیں 8 رکعت کی فراغت کے بعد وتر ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے، پھر 4 رکعت پڑھتے اور اس کے بعد سو جاتے، پھر وتر اٹھ کے پڑھتے۔ تو کہا انہوں نے کہ یا رسول اللہ آپ سو رہے ہیں وتر سے قبل، تو آپ نے کہا عائشہ، اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، لہٰذا اگر میں سو کے اٹھوں تو میرا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سونا میرے لیے ناقض الوضو نہیں ہے یا نقض وضو کا سبب نہیں، کیونکہ دل جگہ ہوتا ہے، اور دل کے اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے، دل سے متعلق جو کیفیت ہوتی ہے، جس کیفیت کو دل سمجھ سکتا ہے اس کو دل سمجھتا ہے، اور ریا کا خروج چونکہ اندر سے ہوتا ہے اسے دل محسوس کرتا ہے۔ ایک وادی میں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہ گئے اور سورج کی شعاع نے جگایا، تو اگر اس حدیث کو کوئی پیش کرے تو کہیں گے کہ وقت کی پہچان اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا تعلق اور اس کے وقت کی پہچان آنکھوں سے، اور آنکھ تو سوئی ہی رہتی ہے، اس سے کوئی تعارض نہیں ہے۔
تو بہرحال یہ کیفیت ہوتی تھی، گویا کہ 8 فلسطین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ایک روایت اور دیکھیے عائشہ کی، وفی روایت لہم عنہا، اور صحیحین میں ایک روایت حضرت عائشہ سے، دوسری ایک روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی من اللیل 10 رکعات، 10 رکعتیں پڑھتے، یعنی دو رکعت دو رکعت دو رکعت، یوترو بسجدتین، اور ایک سجدہ سے وتر کرتے، یعنی ایک رکعت جز بول کے کل مراد لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے اذان فجر کے بعد، اس طرح سے 13 رکعت ہوتی۔ آگے آئیے، وعنہا، اور حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت نماز پڑھتے، یوترو من ذالک بخمس، 5 رکعت وتر پڑھتے، لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، 5 رکعت کنٹینیو پڑھتے، لگاتار پڑھتے، اخیر میں ایک تشہد کرتے، جس کا مطلب کہ 8 رکعت دو رکعت دو رکعت سے 4 سلام سے پڑھتے، اور 5 رکعت وتر 1 سلام سے پڑھتے، ایسا بھی بعض دفعہ ہوا ہے۔ اچھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے متفق علیہ، من کل اللیل قد اوتر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے پورے حصے میں وتر پڑھا ہے، کبھی اول لیل میں، کبھی وسط لیل میں، کبھی آخری لیل میں، لیکن فانتہا وطرہ الی السحر، بہرحال صبح صادق ہونے سے پہلے تک، صبح صادق کے طلوع سے قبل تک، گویا فجر کاذب کے اخیر تک حصے میں آپ وطر سے فارغ ہو جاتے تھے۔ تو یہ رہی ہے حضرت عائشہ کی یہ 4 روایتیں لے کر کے امام بخاری حافظ ابن حجر آئے۔ یہ جو پہلی حدیث ہے عائشہ کی، بخاری مسلم کی، آپ نے دیکھا۔ یہ دوسری روایت بھی بخاری مسلم کی، تیسری حدیث جو ہے وہ مسلم کی، وہ بخاری کی نہیں، لیکن یہاں انہوں نے صراحت نہیں کیا۔ تو تیسری جو رکعت ہے، تیسری جو حدیث ہے ان کی، اس کے اندر وہ انہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھتے، اور 13 رکعت پڑھتے جس میں 5 رکعت وتر ہوتی 1 سلام سے، اور اخیر میں ایک ہی تشہد پر نماز ختم ہوتی ہے آپ کی۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے، بخاری کی نہیں ہے۔ اور چوتھی حدیث جو ہے وہ بخاری مسلم دونوں کی ہے۔ بہرحال ان حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیفیت اور تعداد رکعت رمضان اور غیر رمضان سب میں ایک ہی ہوتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالوں بھر آپ کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہوتا تھا، رمضان اور غیر رمضان میں فرق نہیں ہوتا تھا۔ اب جو حدیث آتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آخری عشرے میں وہ محنت کرتے جو دوسرے عشرے میں نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخری عشرے میں رکعتوں کی تعداد بڑھا دیجیے، تراویح کے نام سے الگ پڑھیے اور تہجد کے نام سے الگ پڑھیے، بلکہ انہی رکعتوں کو 11 رکعتوں کو، یا بعض روایت میں 13 رکعتیں ہیں تو ان روایتوں کی لمبی قرأت ہوتی تھی، تطویل قرأت ہوتی تھی، تطویل پہ محمول کیا جائے، نہ کہ زیادتیں یا عدد پر محمول کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھتے تھے، کبھی کبھی آتا ہے، اکثر تو 11 پڑھتے، کبھی 13 پڑھتے۔ تو 13 میں کبھی تو فجر کی 2 رکعت سنت ام عائشہ نے بتایا ہے، اور کبھی یہ بتایا نا کہ 8 رکعت پلس 5 رکعت تو 13 ہو گئی جی۔ تو کبھی 13 رکعت پڑھتے، اور کبھی 13 رکعت یوں بھی ہو سکتی ہے کہ 2 رکعت نماز طویل رکعتوں کے پڑھنے سے پہلے 2 رکعت ہلکی نماز طبیعت کی کو راغب کرنے کے لیے شروع میں 2 رکعت ہلکی پڑھتے قیام اللیل میں، اور اس کے بعد لمبی گویا کہ 8 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر 1 رکعت پڑھتے، اس طرح سے 11 رکعت لمبی ہوتی مال وطر کے۔ بلکہ 8 رکعت تو بہت لمبی ہوتی، 4 رکعت 2 رکعت، یہاں اربان ہے تو کبھی مغالطے میں نہ رہے کہ 4 رکعت 1 سلام سے، بلکہ صلاۃ اللیل مسرا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، 2 رکعت پر سلام پھرنا ہے۔ تو 4 رکعت اس لیے کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کے بعد بیٹھتے تھے، یا تھوڑا لمبا فصل کیا کرتے تھے، 2 رکعت کے بعد اٹھ گئے، پھر 2 رکعت کے لیے، لیکن جب 4 رکعت پڑھتے تو لمبا وقفہ کرتے، یا پھر جا کے سو جاتے، پھر اٹھتے تو پھر 4 رکعت پڑھ کر کے پھر جا کے سوتے، پھر وطر کے لیے اٹھتے۔ تو بہرحال اس لیے اربان آیا، کبھی یہ نہیں سمجھنا ہے کہ 4 رکعت 1 سلام سے۔ بہرحال تو 13 رکعت کی توجہ کئی طریقے سے ہے کہ 2 رکعت ہلکی سنت پڑھتے اس کو لے کے 13 ہے، یا یہ ہے کہ وطر کے ساتھ 5 رکعت اور 8 رکعت ہے تو یہ 13 ہے، اور کبھی 13 رکعت یوں شامل کیا گیا ہے کہ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے تھے تو 11 + 3 ہوا 13 ہوگا، اور کبھی یہ ہے کہ صاحب فجر کی سنت کو ملا کے 13 ہے، تو زیادہ سے زیادہ 13 رکعت ثابت ہے۔ اور میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر بھی ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت پڑھی تھی۔ بہرحال یہ قیام اللیل کی گفتگو آئے گی تو پھر وہاں یہ گفتگو آئے گی۔ تو کل ملا کر کے 11 یا 13 رکعت ہے، اور 13 کیسے بنی ہے اس کی کئی شکلیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ تو اربعان سے ظاہری طور پر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ 1 سلام سے ہے تو یہ غلطی ہے، بلکہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا کرتے تھے، اور 4 رکعت کے بعد
آپ تھوڑا دیر تک رکتے یا جا کے سوتے، یہ مفہوم ہے، اس لیے اربعین کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو 13 رکعت نماز ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال مختلف طریقے پر آپ نے نماز پڑھی ہے، صفات نماز کے مختلف ہے، اوقات متعدد ہیں، احوال متعدد ہیں، جب جیسی ایکٹیویٹی رہی، کبھی اول لیل میں پڑھ لیا، کبھی کچھ نمازوں کو وسط لیل میں لے گئے، کبھی وطر کو نمازوں کو آخر لیل میں لے گئے، یہ سب جواز کی دلیل ہے، اور امت پر وسعت ہے الحمدللہ، کوئی معاملے میں تنگی نہیں ہے۔ 2 رکعت پر سلام پھیرنا چاہیے، کیونکہ ویسے بھی 2 رکعت میں سہو کم ہوتا ہے، 4 رکعت ایک سلام پھیرنے سے سہو زیادہ ہوتا ہے، اور خاص کر جب جماعت نماز ہو تو ہو سکتا ہے کہ بعض مقتدیوں کو حاجت اور ضرورت رہتی ہے، اس لیے 2 رکعت ہر حال میں اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اور یہی اصل ہے۔ اور وطر کا وقت پوری رات ہے، عشاء کی نماز سے لے کر طلوع فجر ثانی تک، جیسا کہ پہلی بات گزر چکی ہے۔ اب قیام اللیل کو اگر آدمی شروع کرے تو چھوڑے نہیں، ایک سنت ہے، بلکہ سنن مطلقہ میں افضل ہے، سنن نافلہ مطلقہ میں افضل نماز ہے رات کی نماز۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، ہمارے سامنے حدیث ہے، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام، عبداللہ فلاں کی طرف مت ہو جانا جو رات میں قیام اللیل کرتا تھا اور اس سے قیام اللیل بعد میں چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے کہ آدمی علیکم ما تطیقون، جتنی طاقت رکھے اتنا ہی کرے، لیکن کرے تو کنٹینیو کرے، ہمیشہ کرے، یہ نہیں کہ عمل کرتا آ رہا تھا اور چھوڑ دیا۔ اور یہ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے نفس پر تشدد کرتا ہے، زیادہ کچھ عبادت کر لیتا ہے تو پھر بعد میں اس پر مداومت نہیں رہتی ہے، تو اس لیے اعتدال ہونا چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، اتنے ہی آدمی اپنے آپ کو پابند کرے جتنا کہ وہ آسانی سے اس کو اٹھا سکتا ہو، بوجھ کو ادا کر سکتا ہو، اٹھا سکتا ہو، یا سنت پر گامزن رہتا ہو۔ اب اس کے بعد تو عبداللہ بن عمرو بن عاص کا مشہور واقعہ ہے کہ رات بھر تہجد پڑھتے تھے، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کے والد نے شکایت کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو بلایا، یا پھر ملاقات ہو گئی تب کہا کہ ایسا ایسا مجھے معلوم ہے، کیا یہ بات ہے صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، کہا ایسا مت کرو، تمہارا اپنا جسم کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمان کا حق ہے، مشہور حدیث ہے سب کے دے۔ تو اس طریقے سے عبادات کے اندر گویا کہ آدمی اگر کسی خیر کے عمل کا عادی ہو تو اس کو بجا لاتے رہنا چاہیے، عبادت سے منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ عبادت کے باب میں آدمی کو تشدد اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے نفس کو تکلیف مالا یطاق کا مکلف نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ایسا مکلف نہ کیجیے کہ جس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ جی، بقدر استطاعت دن پر عمل کرنا چاہیے۔ وطر مستحب ہے، جیسا کہ پہلے بھی آیا، یہ بھی ایک حدیث ہے جس سے وجوب کی دلیل لوگ پکڑتے ہیں، حالانکہ حضرت علی کی واضح روایت ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ سنت ہے، صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے آیا علی رضی اللہ عنہ کا قول۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اوتروا یا اہل القرآن فإن اللہ وطر يحب الوطر۔ الوطر یہی ہے کہ لیس بحتم، ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول پڑھ کے آ چکے ہیں کہ الوطر لیس بحتم، وطر ضروری نہیں ہے، سنت سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کا قول ہے یہ، ٹھیک ہے، محفوظ جو ہے وہ یہ ہے کہ قول کی حیثیت سے۔ جی، وطر کے وجوب کے قائلین میں یہ بھی ہے، اوتروا امر کا صیغہ ہے، جبکہ دوسرے علماء نے اس امر کے طریقے کو وجوب پر محمول کیا ہے، اور اکثر اہل علم نے اس کو سنت پہ محمول کیا ہے کہ اصل تو امر میں وجوب ہے، لیکن دوسری روایتوں کے پیش نظر تاکید استحباب پر محمول کیے تاکہ ادلہ کے درمیان جمع تطبیق کی صورت ہو جائے۔ جی، اور اہل قرآن سے مراد مومنین ہیں عام طریقے سے، جو عام طور پر علی الاطلاق، اوتروا یا اہل القرآن، قرآن پر ایمان رکھنے والوں وطر پڑھا کرو، تاکید استحباب۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب قرآن اور حفاظ مراد ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے ان کے شرف کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ کہ ان کو غائب درجہ وطر کا اہتمام کرنا چاہیے، اگرچہ وطر تمام لوگوں سے مطلوب ہے لیکن حفاظ اور قراء سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی برکت سے ان کو دوسروں پر فضیلت دی ہے، اور یہ دوسروں کے لیے قدوہ ہے۔ چلیے، ان اللہ وطر، ان اللہ وطر، حدیث ہے نا، ان اللہ وطر، اسی حدیث سے اوتر یا اہل القرآن فإن اللہ وطر يحب الوطر، معلوم ہوا کہ وطر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ رب العالمین کے ناموں سے جو عمل موافق ہو وہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ جیسے اللہ علیم ہے تو اللہ تعالیٰ علم سے محبت کرتا ہے، علماء سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے کریم ہے تو کرم کو، جود و سخا کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ صبور ہے تو صبر کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ وطر ہے تو وطر پڑھنے والوں سے
اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ وطر والے فرد ہے، وطر والے اللہ، ان اللہ وطر یعنی فرد ہے، اکیلا ہے، واحد، لا شریک لہ، لا نظیر لہ، نہ اپنی ذات میں، نہ اپنی صفات میں، نہ اپنے افعال میں، نہ اپنی عبادت میں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اچھا، رات کی آخری نماز ہونی چاہیے وطر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، متفق علیہ، اے لوگوں اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ یہ جو امر ہے یہ اہل علم نے اس کو استحباب پر محمول کیا ہے، وجوب پر نہیں۔ تو وطر کے بعد بھی آپ سنت پڑھ سکتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ثوبان کی روایت بھی آنے والی ہے، اس کے اندر بھی آپ نے امت کو خطاب کیا کہ وطر کے بعد بھی جو توفیق اللہ دے پڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ بہتر تو یہ ہے کہ آخری نماز رات کی صبح صادق سے قبل وطر ہونی چاہیے، لیکن یہ استحبابی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے وطر کے بعد بھی 2 رکعت، اور حضرت ثوبان کو کہا ہے، امت کو خطاب کیا، تو یہ عمل آپ کے لیے خاص نہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص وطر پڑھ لے اول لیل میں، اور پھر اگر اس نیند سے بیدار ہوتا ہے اور کچھ نماز پڑھنے کی خواہش ہے، تو وطر کو جوڑا نہ کرے، وطر کو توڑے نہیں کہ 1 رکعت پڑھ کے اس کو جفت کر دیتے ہیں، جوڑا کر دیتے ہیں، 2 رکعت کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سے جتنی سنتیں چاہیں ہم پڑھیں 2 رکعت کر کے، اور آخر میں پھر 1 مرتبہ وطر پڑھیں۔ حدیث ہے لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں 2 مرتبہ وطر نہیں پڑھنی، ہو گئی وطر کی نیت سے، اس کے بعد آپ کو جتنی سنت پڑھنی ہے پڑھیے، دوبارہ سے وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حکم استحبابی ہے کہ رات کی آخری نماز آپ کی وطر ہونی چاہیے۔ دیکھیے حدیث آ گئی، عن طلق بن علی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا وطران فی لیلہ۔ طلق بن علی کہتے ہیں، طلق بن علی، طلق نہیں، طلق بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، لا وطران فی لیلہ۔ حدیث حسن غریب، حسن کہا ہے، ابن حجر نے بھی تحسین کیا اس حدیث کو۔ قیس بن طلق اس کی سند میں راوی ہے ایک، وہ متکلم فی ہے، بہرحال بعض لوگوں نے اس کو ثقہ کہا ہے، اس لیے تھوڑا غرابت ہے۔ لا وطران فی لیلہ، لا وطران فی لیلہ، لا تو یہاں پر نفی ہے لیکن نہیں کے معنی میں، یعنی لا توتروا مرتین، 2 مرتبہ ایک رات میں وطر مت پڑھو، یہ مطلب ہے۔ گویا کہ وطر متکرر نہیں ہوگی، جس نے اول لیل میں وطر پڑھ لیا، پھر اللہ نے اس کے لیے قیام آخری لیل میں آسان کیا، تو پھر جتنی نمازیں پڑھنا چاہے جو اس کے مقدر ہو پڑھے، پھر وطر اول پڑھی اکتفا کرے، وطر کو توڑنا نہیں ہے اس کو۔ لفظ وطر میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن جمہور امت کے علماء میں 4 اور تقریباً صحابہ و تابعین کی ایک بڑی جماعت جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ ہے، اور پھر اس کے بعد خود یہ ہمارے طلق بن علی ہے جو راوی حدیث ہے، سعید بن مسیب، ابراہیم نخعی، اور دوسرے تمام لوگوں نے کہا کہ 2 بار وطر نہیں پڑھنا، اور کچھ لوگ نقض وطر کے بھی قائل ہیں اسی حدیث کے پیش نظر، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا۔ لیکن جو بات راجح ہے کہ نقض وطر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد نماز پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اور ثوبان کی روایت میں کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھے، تو کہا کہ یہ سفر تو مشقت کا ہے، بوجھل سفر ہے، لیکن جب تم میں کا کوئی وطر پڑھ لے فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، تو 2 رکعت نماز پڑھ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس 2 رکعت نماز جو وطر کے بعد پڑھی جائے اس کی برکت سے سفر کی مشقت کو کم کر دے۔ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، اگر کوئی جگتا ہے وطر پڑھ کے سو گیا پھر جگتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے، ورنہ ٹھیک ہے جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ تو اگر کوئی شخص اول لیل میں وطر پڑھ لیا تو الحمدللہ وطر ہو گئی اس کی، پھر اگر اٹھتا ہے وضو کرتا ہے کچھ رکعتیں پڑھتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، دوبارہ وطر کی ضرورت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب وطر میں کیا پڑھنا ہے، حدیث سامنے آ گئی، مسلم شریف کے حوالے سے روایت ہے، اور یہ امام احمد، ابو داؤد، نسائی وغیرہ کی روایت ہے۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ یوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ احمد، ابو داؤد، نسائی روایت کیا، اور کہا ولا یسلم الا فی آخرہن، اس اضافے کے اندر اختلاف، ولا یسلم الا فی آخرہن۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ خزرجی انصاری صحابی ہے، ماشاءاللہ، رئیس القراء تھے، سید القراء، کاتبین وحی میں تھے، سابقین الاسلام میں تھے، عقبہ کی رات میں بدر میں شریک رہے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ پر قرآن پڑھوں،
ابی بن کعب سے کہا اللہ اکبر۔ ابی بن کعب نے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہاں، خوشی سے رونے لگے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور آپ نے ایک مرتبہ پوچھا اے ابو المنذر، ابی بن کعب کی کنیت، جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی سب سے بڑی آیت کون ہے، عظیم المرتبت آیت کون ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے۔ پھر آپ نے پوچھا ابو المنذر جانتے ہو کون سی کتاب اللہ کی سب سے بڑی ہے؟ تو میں نے کہا لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ نے میرے سینے کو تھپتھپایا اور کہا واللہ لا یحرمک العلم یا ابا المنذر، علم تمہیں مبارک ہو، علم تمہیں مبارک ہو۔ بہرحال ابی بن کعب کی یہ روایت ہے 3 رکعت، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھتے تھے، بلکہ تھوڑا سا آخری والا جو ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کھینچتے اور تھوڑی سی آواز بلند کرتے۔ اسناد کہتے ہیں کہ صحیح ہے، اسناد حدیث کی صحیح ہے، امام حاکم نے نووی نے کہا ہے، اور کئی سندیں آئی۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ کے اس کے بعد حدیث عائشہ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وتر میں وسلم کیا پڑھتے تھے؟ کہا کہ پہلے میں پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں پڑھتے تھے قل هو اللہ احد والمعوذتین۔ یہ روایت بھی ہے ہمارے سامنے عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو یہ جو ہے والمعوذتین والی کہ قل هو اللہ اور معوذتین بھی، اس کے اندر جو راوی ہے اس نے غلطی کی ہے، خصیف عبد الرحمن الجزری۔ یہ جو ہے حضرت عائشہ کی دوسری روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے بارے میں ام عائشہ سے پوچھا گیا، تو حدیث کی سند ہے محمد بن سلمہ الحرالی، انہوں نے کہا حدثنا خصیف، اور وہ ہے عبد الرحمن الجزری۔ انہوں نے بیان کیا عبدالعزیز بن جریج سے کہ ہم نے پوچھا عائشہ ام المؤمنین سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کیسے پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ کہا کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ احد والمعوذتین یعنی سورہ فلق سورہ ناس۔ یہ جو ہے یہ عبد الرحمن الجزری خصیف جو ہے یہ ضعیف راوی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ حدیث میں اچھا، اور اس کے بعد بھی صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد بھی کہتے ہیں عبدالعزیز بن جریج جو ہیں ان کے اندر بھی کلام ہے کہ اس کی حدیث کی کوئی کی تائید نہیں آتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے عبدالعزیز بن جریج کہتے ہیں کہ ہم نے عائشہ ام المؤمنین سے پوچھا تو ان کا سماع حضرت عائشہ سے بھی ثابت نہیں۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث معوذتین کی اضافے کے ساتھ منکر روایت ہے۔ بہرحال حافظ ابن حجر نے تو حدیث کو حسن کہا ہے، شاید طرق کی وجہ سے، ورنہ حدیث یہ ہے کہ معوذتین کی اضافے کے ساتھ حدیث صحیح نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے حسن کہا، شعیب اور نابوت ہیں انہوں نے بھی اس کو حسن کہا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس اضافے کے ساتھ حدیث صحیح نہیں ہے۔ مشروع قرأت یہی ہے کہ صاحب سبح اسم ربک الاعلیٰ اور قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوتروا قبل ان تصبحوا، صبح ہونے سے پہلے وتر کو پڑھ لو۔ ابن حبان میں روایت ہے جس نے صبح کی نماز پڑھ لی، جس نے صبح کو پایا یعنی صبح صادق ہو گئی، ولم یوتر اور وتر نہیں پڑھا، فلا وتر لہ۔ حدیث مسلم کی ہے، اوتروا قبل ان تصبحوا، اوتروا قبل، صبح صادق سے پہلے وتر پڑھ لو۔ یہ دونوں حدیثیں دلالت کر رہی ہے کہ وتر کا وقت طلوع صبح صادق سے پہلے ہے۔ طلوع صادق ہو گیا تو اب وتر مشروع نہیں ہے، وقت اس کا ختم ہو گیا، کیونکہ وتر رات کا عمل ہے لہذا دن میں نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص قضاء وتر کرے تو روایت ہے یا جو موجود ہے ہمارے پاس روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث لا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من نام عن الوتر او نسیہ فلیصلی اذا اصبح او ذکر، جو وتر سے سو جائے یا بھول جائے تو نماز پڑھے جب صبح ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو صبح صادق کے بعد اور فجر کی فرض نماز سے پہلے تک پڑھ سکتا ہے، یا جب یاد آئے تو پڑھ لے، جب یاد آئے تو پڑھ لے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا غلبہ نوم او وجع عن قیام اللیل، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے یا درد پیرا ہوتا، بخار تکلیف ہوتی، قیام اللیل نہیں کرتے، تو صلی من النہار 12 رکعۃ، تو دن میں 12 رکعت نماز پڑھتے، جو 11 کرتے وہ یہاں دن میں 12 پڑھتے۔ لہذا اگر کسی کی فطر کی عادت 1 ہے تو وہ 2 پڑھے گا، اور اگر 3 پڑھتا تھا تو وہ 4 پڑھے گا۔
اور پھر ایک حدیث جابر کی، بات ذرا لمبا ہے، تھوڑا وقت لگے گا لیکن ختم ہی کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ آخری لیل میں نہیں اٹھ سکے گا تو وطر کو اول وقت پہ پڑھ لے، اور جس کو عادت ہے یا جس کی خواہش ہے کہ آخر وقت پہ پڑھے تو چلو آخر وقت پہ پڑھ لو، کیونکہ آخری وقت کی نماز افضل ہے۔ تو یا وطر کو آخری لیل میں پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس وقت فرشتے کے نزول و صعود کا وقت ہوتا ہے، لیکن اگر عادت نہیں ہے اور اندیشہ ہے کہ وہ نہیں جگ سکے گا تو بہتر یہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اول لیل میں پڑھ لیا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، سند حسن ہے، کہ آپ کب وطر پڑھتے ہیں؟ کہ اول لیل میں پڑھ لیتے ہیں۔ اور حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کب پڑھتے ہیں؟ تو کہا کہ صاحب ہم آخری لیل میں پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ابو بکر نے حضر اور حزم پر عمل کیا، یعنی پختہ اور جو یقینی ہو جائے ادا کہ صاحب چلو اول لیل میں پڑھ کر کے تہجد وتر وغیرہ پڑھ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، تو حزم پر عمل کیا انہوں نے۔ اور عمر سے کہا کہ انہوں نے قوت پر عمل کیا، یعنی یہ اپنے قوی الارادہ ہے کہ صاحب انہوں نے عزم کیا ہے کہ صبح پڑھیں گے تو صبح پڑھیں گے۔ تو یہ حضرت ابو بکر نے احتیاط پر عمل کیا اور حضرت عمر نے ایسا عمل کیا جو قوت اور جدیت کو چاہتا ہے۔ بہرحال حدیث ابو داؤد میں ہے، امام البانی نے صحیح کہا ہے۔ وطر کا آخری وقت اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاۃ الليل، پہلے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صاحب سے روایت ہے کہ جب فجر صادق طلوع ہو جائے پوری رات کی نماز اور وطر کا وقت ختم، فاوتروا قبل طلوع الفجر، بہتر یہی ہے، لیکن بس وہی ایک حدیث ہے، من نام عن الصلاۃ او نسیها فلیصلی اذا ذکرها، یا من نام عن صلاۃ الوتر او نسیها فلیصلی اذا اصبح او ذکرها، فجر صادق کے بعد بھی مجبوری میں پڑھ سکتا ہے۔ ویسے اکثر اہل علم نے کہا کہ صبح صادق طلوع ہو گئی تو وطر کا وقت ختم، اب جو پڑھے گا تو سورج کے نکلنے کے بعد پڑھے گا اور جفت پڑھے گا، طاق نہیں پڑھے گا۔ اب ایک حدیث اور رہ گئی ہے، چاشت کی نماز کی استحباب میں نفل کا باب ختم ہو رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھتے تھے اور اس سے آگے جو اللہ چاہتا۔ مسلم کی روایت ہے وَلَهُ أَنْهَا، اور مسلم ہی میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت پڑھتے تھے؟ تو کہا نہیں مگر جب سفر سے آتے، تو انہوں نے اس کو مقید کر دیا سفر سے آنے پر۔ اور ایک روایت میں ہے مسلم ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے رسول اللہ عنہ کو صبح الضحیٰ کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ میں خود پڑھتی ہوں۔ تو کئی طرح کی روایت آ گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ترجیح کرو، جس پہ ثبوت ہے صلاۃ الضحیٰ کا، حضرت عائشہ کہتی کہ رسول اللہ پڑھتے تھے، اس کو نہ پڑھنے والی روایت کے اوپر ترجیح دو۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ مداومت نہیں پڑھتے تھے، لہذا جس حدیث میں نفی ہے تو مداومت کی نفی ہے، اور جس حدیث میں اس بات ہے کہ آپ پڑھتے تھے وہ یہ ہے کہ گاہے بگاہے پڑھتے تھے، جب سفر سے آتے یا کبھی کوئی فتح نصیب ہوتی تب، یا کسی قوم کی زیارت کر کے آتے تو اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے۔ لیکن بہتر ہے کہ دوام اختیار کیا جائے، بہتر ہے کہ دوام اختیار کیا، جیسا کہ یہ کہتی ہے کہ خود بھی پڑھا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ پڑھنا ہے اور یہی استحباب مطلق کا ہی قول صحیح ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عادت نہیں بنانی چاہیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جب سفر سے آئے تو پڑھیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ استحباب مطلق، اسی کو علماء نے پسند کیا کہ صلاۃ الضحیٰ ایک طرح کی تاکیدی سنت ہے، اور الحمدللہ بڑی عظیم فضیلت ہے۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مومن کے اوپر ہر صبح میں جب صبح کرتا ہے تو جسم کے ہر پور کے بدلے میں صدقہ ہے۔ اور مسلم کی روایت ہے کہ 360 پور ہے جہاں سے فولڈنگ ہے اعضاء کے اندر، تو صدقہ کرنا، مسجد کی طرف چلنا، بھلائی کا حکم دینا، یہ سب صدقہ ہے۔ لیکن اس سب سے کافی ہو جائے گا 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، وَيُجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا، 2 رکعت چاشت کی اگر پڑھتا ہے، مسلم کی روایت ہے، مسلم کی روایت حضرت ابو ذر سے، تو 2 رکعت نماز چاشت کی کافی ہوتی ہے 360 صدقوں کے بدلے میں۔ اللہ اکبر، عظیم عظیم عمل ہے۔ اور ابو درداء اور ابو ذر سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ سے روایت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، دن کے آغاز میں جب سورج نکل جائے تو دن شروع ہوتا ہے، تو دن کے آغاز میں نہار میں 4 رکعت پڑھو، میں دن بھر تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو بہرحال کسی نے مثبت کو نافی پر ترجیح دیا، اور کسی نے کہا کہ جس میں حضرت عائشہ نے نفی کی ہے وہ دوام کی نفی کیا، اور جس میں اس بات کیا ہے اس میں سفر سے آنے پر اس بات ہے۔ اب رکعتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اچھا، یہی نماز
جو سورج کے نکلنے کے کچھ دیر بعد پڑھی جاتی ہے، اگر اس کو تھوڑا تاخیر کر لیں، مطلب 10-11 بجے کے قریب میں پڑھیں جب زمین تپ جاتی ہو ریگستانی علاقے میں، اور جب اونٹ کا 1 سال 2 سال کا بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے اس کے تلوے گرم ریتوں سے جلتے ہوں، تو اس وقت کو کہتے ہیں اواب، اوابین کی نماز ہے وہ۔ ہین ترمض الفساد، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ترمذی میں ہے، حافظ ابن حجر کہتے ہیں رواہ ترمذی، لیکن شاید یہ یہاں وہم ہوا ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، ترمذی میں نہیں ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلاۃ الاوابین اے الرجاع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندوں کی نماز یہ ہے کہ جب پاؤں تلوے جلنے لگے اونٹ کے چھوٹے بچوں کے جو اپنی ماں سے الگ ہو کے چلتے ہیں، جی اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تو چاشت کا وقت سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، جب اس کی لالی ختم ہو جائے، اور زوال سے پہلے پہلے تک، یعنی مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک، مکروہ وقت سے شروع ہونے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ لیکن ان وقتوں میں کہ سورج نکلا ہے 15 منٹ کے بعد پڑھ لیں یا اس کے آدھے گھنٹے کے بعد پڑھ لیں صلاۃ الضحیٰ، اس سب وقت سے بہتر ہے کہ اگر یہی نماز جو 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت جو اللہ توفیق دے، اگر آدمی اس کو 10-11 بجے کے درمیانی وقت میں لے جائے جبکہ زمین تپ جاتی ہو ریگستان میں صحرائی علاقے میں اور اس کے بچے کے تلوے جلتے ہوں، تو اسی نماز کو اوابین کی نماز کہا گیا۔ کچھ لوگ صلاۃ الاشراق الگ سمجھتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ الگ سمجھتے ہیں، اور سورج کے نکلنے سے لے کر اور زوال ہونے تک کے اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے وہ ایک ہی نماز ہے، اس کو آپ شروع کے بعد طلوع کے بعد جب لالی ختم ہو جائے تو صلاۃ الاشراق کہہ لیجئے، اگر ناشتے کے وقت میں 8 بجے کو پڑھتے ہیں ہمارے حساب سے کہہ رہے ہیں، یہاں کے حساب سے جو ہم لوگ کرتے ہیں، تو صلاۃ الضحیٰ کر لیجئے، اگر اس کو 10-11 بجے کے درمیانی وقت میں پڑھیے مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کچھ آدھا گھنٹہ پہلے، تو وہ صلاۃ الاوابین ہے، اس نماز کو اوابین کی نماز کہا گیا، وہ ان بندوں کی نماز جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے، لا الہ الا اللہ۔ اور رکعتوں کی تعداد جیسا کہ ہم نے کہا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت یہاں لے کر آئے ہیں کہ جس نے صلاۃ الضحیٰ 12 رکعت نماز پڑھائی اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا، لیکن امام ترمذی نے خود ہی اس حدیث کو غریب کہا ہے کیونکہ اس کی سند میں موسیٰ بن فلاں بن انس، موسیٰ بن فلان بن انس، یہ آدمی مجہول ہے، اس کے نام میں بھی اضطراب ہے، اور حافظ ابن حجر نے تلخیص الحبیر میں اس کو ضعیف راوی قرار دیا۔ اس کے بعد لے کر آئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے اور چاشت کی نماز 2 رکعت 8 رکعت نماز پڑھی، ابن حبان کی یہ روایت ہے، لیکن اس کی سند کے اندر بھی راوی ضعیف ہے، مطلب بن عبداللہ بن حنطب، یہ بھی ضعیف راوی، تو اس سلسلے میں اچھا پھر یہ ہے کہ اس کا سما بھی جو ہے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت میں عبداللہ بن حنطب، مطلب بن عبداللہ بن حنطب، ایک تو مجہول راوی، دوسرے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کا سما ثابت نہیں ہے، لم یسمع من عائشہ۔ عام حدیثیں اکثر وہ مرسل بیان کیا کرتے ہیں۔ بہرحال 8 رکعت کے تعلق سے بہترین اور صحیح روایت جو ہے آپ کے پاس بخاری مسلم کی وہ ہے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بلندی والے حصے میں تھے، فتح مکہ کی صبح جب میں آپ کے پاس گئی تو آپ غسل فرما رہے تھے، حضرت فاطمہ نے چادر سے پردہ کر رکھا تھا، آپ نے غسل کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے کپڑا لپیٹا اور 8 رکعت نماز، ثم صلی 8 رکعات صبح الضحیٰ، چاشت کی نماز آپ نے پڑھی، تو یہ حدیث الحمدللہ بتاتی ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس سے 4 رکعت اور 4 سے زیادہ پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ کی روایت مسلم کے اندر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ 2 رکعت نماز ابو ذر اور ابو درداء کی روایت ہم پڑھ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے 6 رکعت نماز کے تعلق سے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ صلاۃ الضحیٰ جس کو امام ترمذی نے شمائل میں بیان کیا ہے، اور حدیث کے طرق کی وجہ سے امام البانی نے اس کو صحیح لغیر ہی کہا ہے جی۔ اور 8 رکعت والی نماز ام ہانی رضی اللہ عنہا سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ہمارے گھر میں گئے اور 8 رکعت نماز پڑھا، تو الحمدللہ کم سے کم نماز 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ رکعت 8 رکعت ہے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔